السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک اہم مسئلہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اگر رمضان المبارک میں کسی وجہ سے روزے چھوٹ جائیں، جیسے سفر، بیماری یا حیض کی وجہ سے، تو کیا ان کی بعد میں قضا رکھنا ضروری ہے یا نہیں؟ سب سے پہلے ہم قرآن کریم کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضٌ أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ ترجمہ: پس تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی گنتی پوری کرے۔ حلاوہ قرآن۔ اسی مضمون کو آگے دوبارہ فرمایا گیا ہے۔ حلاوہ قرآن۔ یہ آیات اس بات کی واضح دلیل ہیں کہ اگر رمضان میں کسی شرعی عذر کی وجہ سے روزہ رہ جائے تو اس کی بعد میں قضا رکھنا ضروری ہے۔ سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کا حکم۔ اگر کوئی شخص رمضان میں سفر میں ہو تو اسلام نے اسے آسانی دی ہے کہ وہ چاہے تو روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن بعد میں اسے اتنے ہی دنوں کے روزے رکھنے ہوں گے۔ دلیل قرآن۔ بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کا حکم۔ اگر کوئی شخص بیمار ہو اور روزہ رکھنے سے بیماری بڑھنے کا خطرہ ہو تو اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن صحت یاب ہونے کے بعد اسے قضا رکھنی ہوگی۔ دلیل قرآن۔ اگر بیماری دائمی ہو اور روزہ رکھنا ممکن نہ ہو تو ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہوگا۔ حیض کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کا حکم۔ اسلام میں حیض والی عورت نہ نماز پڑھتی ہے اور نہ روزہ رکھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم۔ کیا ایسا نہیں کہ جب عورت کو حیض آتا ہے تو وہ نہ نماز پڑھتی ہے اور نہ روزہ رکھتی ہے؟ حلاوہ صحیح البخاری، کتاب الحیض، باب ترک الحائض الصوم، حیض کے روزوں کی قضا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کان یصیبنا ذلک فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ۔ ترجمہ: ہمیں حیض آتا تھا تو ہمیں روزوں کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا، لیکن نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ حلاوہ صحیح البخاری، کتاب الحیض، باب قضاء الحائض الصوم دون الصلاۃ۔ حلاوہ صحیح مسلم، کتاب الحیض، باب وجوب قضاء الصوم علی الحائض دون الصلاۃ۔ حیض ایک فطری چیز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا امر کتبہ اللہ علی بنات آدم۔ ترجمہ: یہ ایک چیز ہے جسے اللہ نے آدم کی بیٹیوں پر مقرر کیا ہے۔ حلاوہ صحیح البخاری، کتاب الحیض، باب کیف کان بدء الحیض۔ حلاوہ صحیح مسلم، کتاب الحج، باب بیان وجوہ الاحرام۔ علماء کی رائے۔ مشہور عالم ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حیض والی عورت نہ نماز پڑھے گی اور نہ روزہ رکھے گی، لیکن بعد میں وہ روزوں کی قضا کرے گی اور نماز کی قضا نہیں کرے گی۔ حلاوہ مجموع الفتاوی لابن تیمیہ، جلد نمبر 25، صفحہ نمبر 251۔ قضا روزے کب رکھنے چاہیے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے ذمے رمضان کے روزے باقی ہوتے تھے اور میں انہیں شعبان میں قضا کرتی تھی۔ حلاوہ صحیح البخاری، کتاب الصوم، باب متی یقضی قضاء رمضان۔ حلاوہ صحیح مسلم، کتاب الصیام، باب قضاء رمضان فی شعبان۔ اگر قضا روزے نہ رکھے جائیں تو کیا حکم ہے؟ اگر کوئی شخص طاقت ہونے کے باوجود سستی کی وجہ سے قضا روزے نہ رکھے تو اسے توبہ کرنی ہوگی اور بعد میں روزے رکھنے ہوں گے، لیکن اگر کوئی شخص بہت زیادہ بوڑھا ہو یا دائمی بیماری کی وجہ سے روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہوگا۔ دلیل قرآن۔ اس آیت کی تفسیر میں صحابی رسول عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ حکم اس بوڑھے شخص کے لیے ہے جو روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ حلاوہ صحیح البخاری، کتاب التفسیر، باب تفسیر سورۃ البقرہ۔ خلاصہ: رمضان کے جو روزے سفر، بیماری یا حیض کی وجہ سے رہ جائیں ان کی بعد میں قضا رکھنا واجب ہے، اور اگر کوئی شخص دائمی طور پر روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اعجاز قرآن 313 کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔